آپ کو پتہ ہے جہالت ایک فرقہ ہے اور اس کے ماننے والے بلا مبالغہ کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ جہالت علم نہ ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ جہالت علم نہ رکھنے کا نام ہے، یا پھر جو تھوڑا بہت سن رکھا ہے اس پر ضد باندھ لینے کا نام ہے، اس پر اڑ جانے کا نام ہے کہ یہی حق ہے باقی سب باطل ہے۔ جہالت کیا ہے؟ اس کو آسان مثال کے ساتھ یوں سمجھیے کہ ولی کی کرامت کے بارے میں کچھ جاہلوں نے سنا تو سرے سے کرامت کا ہی انکار کر دیا، اور دوسرے قسم کی جاہلوں نے سنا تو انہوں نے ولی کو خدا بنا لیا، مشکل کشا کہہ دیا، دربار بنا لیے اور ان سے منتیں مانگنا شروع کر دی۔ اب یہ کس وجہ سے ہوا؟ جہالت کی وجہ سے۔ حالانکہ ولی کی کرامت میں ولی کا اپنا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا، کوئی کمال نہیں ہوتا، کوئی اختیار نہیں ہوتا، وہ تو بس اس کے ہاتھ پہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ کرنے والا اللہ ہی ہوتا ہے۔ اب ہم سانس لے رہے ہیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے تو ہم سانس لیتے ہیں۔ ایسے ہی ولی کے ہاتھ پر صرف اس کا ظہور ہوتا ہے، ولی کا اس میں اختیار کچھ نہیں ہوتا، کرنے والے اللہ ہی ہوتے ہیں۔ یہ تو ولی ہے، نبی جس کا درجہ اتنا بڑا ہے کہ ولی کا نبی سے موازنہ تو بہت دور، موازنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ نبی تو دور، بلکہ صحابی کے ساتھ بھی موازنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب نبی کے معجزے میں نبی کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا تو ولی کی کرامت میں ولی کا ہاتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کے معجزے میں نبی کو کوئی اختیار نہیں ہوتا، وہ صرف ظاہر نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے۔ تو ولی کا تو نبی کے ساتھ کوئی موازنہ بنتا ہی نہیں ہے، تو ولی کیسے کرنے والے ہو گئے؟ ولی کو کیسے اختیار ہو گیا؟ بس اتنا ہے کہ اس کے ہاتھ پہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اب میرے ہاتھ پہ کوئی کرامت بالفرض ظاہر ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب وہ میرے اختیار سے ہوئی ہے، میں تو بے بس ہوں۔ بس یہ کہ اتنا ہے کہ میرے ہاتھ پہ وہ ظاہر ہو گئی ہے، کرنے والے اللہ ہی ہے۔ جہالت کی دنیا سے باہر نکل آئیں، لوگوں کی باتوں پر کان مت دھریں۔ اب اس کو اور بھی آسان مثال کے ساتھ سمجھاتا ہوں۔ آپ خواب میں اڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب جو آپ خواب میں اڑ رہے ہیں تو اس میں آپ کا تو کوئی کمال نہیں ہے نا، یہ اللہ جل شانہ ہی کے حکم سے ہوا ہے۔ اس میں آپ کہیں کہ آپ ولی بن گئے ہیں اور آپ کا کمال ہے، آپ کا تو کوئی کمال نہیں، اس میں سرے سے اختیار ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی جیسے آپ خواب میں اڑے ہیں تو ایسے ہی آپ حقیقت میں اڑنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، کوئی آپ کا اختیار نہیں ہے، بس یہ اللہ ہی کے حکم سے ہو رہا ہے۔ جیسے آپ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے خواب میں اڑ رہے تھے، ویسے ہی اللہ ہی کے حکم سے حقیقت میں اڑ رہے ہیں، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں۔ تو پھر کیسے آپ اولیاء اللہ کو مشکل کشا کہہ سکتے ہیں؟ کیسے کرنے والے کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو بے بس ہوتے ہیں عام انسانوں کی طرح۔